سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. کہ رات کے ایک حصے میں 5 لوگ جو لے کر گیا، کہاں لے کر گیا؟ مسجد حرام سے. مسجد حرام بولے تو مکہ شریف، خانہ کعبہ جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام بولتے ہیں. حرام کو حرام کی ٹیکنالوجی الگ ہے، ٹیکنالوجی حرام کو ہم آئیے مسجد کو حرام بھی بول رہے. ایک مسئلہ ہو جاتا ہے حرام سے ہمارے حرمت والی، اللہ نے اس کو سب سے زیادہ حرمت والی مسجد بنایا. کیا بنایا؟ سب سے زیادہ حرمت والی مسجد بنایا. اب اس مسجد سے اس مسجد کو جس کا نام اقصیٰ ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ اقصیٰ، جس کے لیے فلسطین کے مسلمان لڑ رہے ہیں. سلام ہو ان چیزوں پر جو اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں اور مسجد کا تحفظ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں مسجد کا تحفظ؟ ذرا کبھی آپ نے سوچا کہ کیا لینا دینا ہے؟ قبلہ تو نہیں ہے نا ہمارا، وہ قبلہ اول ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قبلہ اول ہے. اور ان کو اس مسجد سے اس لیے پیار ہے کیونکہ اس مسجد میں میرے نبی نے قدم رکھے. ارے بھائی مجھے کو کیا لینا دینا ہے پچھلے پیغمبروں سے؟ اور لینا دینا دیکھیے ایمان سب پر. آمنت باللہ وملائکتہ، نہیں سن آیا، وکتبہ ورسلہ. ایمان لانا ہے کس پر؟ اللہ پر. آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر. کس پر؟ فرشتوں پر. دیکھیں فرشتوں کو، ہاں مگر ایمان لانا ہے. اب یہ دنوں سے پوچھو جن کی مسجدوں پہ زبردستی کے ڈپارٹمنٹ والے زراعت کو لٹا جاتی ہے. یہاں سے کیا ہے کہ مسجد کا رستے میں جاتے ہیں ہمارے عبدالقدس صاحب کو ہمارے سید صاحب دانے چلا رہے تھے. بولا یہاں نئی چیز دینے کو ملی بنا رہے ہیں، کیا کوئی حضرت کیا ہوگا؟ تو بولا جو میرا چیز نبی میں لائٹ آ کے جاتے نہیں ڈپارٹمنٹ والے روشی مسجد کو لائٹ آ کے بولا یہ دیکھ لیتے ہوئے کیا ہم. تو اب طرف بات کیا ہے؟ اللہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. اب جو اقصیٰ ہے اس کے لیے جو لڑ رہے ہیں، یہ جو فلسطینی محض اس لیے نہیں لڑتے کہ یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے معبد بنایا تھا، معبد عبادت کا. یا داؤد علیہ السلام تھے، یا موسیٰ علیہ السلام تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا یعقوب علیہ السلام تھے، یا ابراہیم علیہ السلام تھے. نہیں، اس کی مثال اس کو دے رہا ہوں کہ ایمان سب پر محبت مصطفیٰ سے، ایمان سب پر عشق مصطفیٰ سے، ایمان سب پر غلامی مصطفیٰ کی، ایمان سب پر نعت مصطفیٰ کی، ایمان سب پر باتیں مصطفیٰ کی، ایمان سب پر مر مٹیں گے تو مصطفیٰ کے نام سے، ایمان سب پر چاہیں گے دل سے تو مصطفیٰ کو چاہیں گے، نبی کو چاہیں گے. نبی کے صحابہ بیٹھے مسجد نبوی میں کہاں بیٹھے اور حضور باہر گئے تو صحابہ باتیں کرنا شروع کرے آپس میں. ایک صحابی بولے، حدیث کا مشہور ہے، صحابی بولے آدم شفیع اللہ، دوسرے صحابی بولے موقع کیا کہنا رسول اللہ، اور ایک صحابی بولے ارے ابراہیم تو خلیل اللہ، ایک صحابی بولے داؤد خلیفۃ اللہ. بات غلط ہے کیا؟ ایک صحابی بولے موسیٰ کو اللہ نے کلام کیا ہے نا، وہ تو کلیم اللہ. کسی نے کہا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ. ادھر سے حضور کی تشریف آوری میرے آپ کے آقا آئے، اور جب آقا آئے تو صحابہ کی نگاہ حضور کے چہرے پہ نہیں ہوتی، قلبوں پر ہوتی. یہ الگ تھا، قلبوں پر نگاہیں جمع تھی. حضور نے کہا میری طرف دیکھو. دیکھا کیا بات ہے شکل میرے پیارو، کیا بات کر رہے تھے؟ تو کہا نہیں رسول اللہ سے ایسی بات چل رہی، میں بھی تو سنوں کہ کیا بات کر رہے ہیں. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ نے کہا کہ آدم شفیع اللہ رجی اللہ قضا قضا. تو حضور کے چہرے رقص کا بدلا، یعنی جب حضور جلال میں آتے تو چہرہ سر ہو جاتا. تو صحابہ سمجھ جاتے کہ حضور کو یہ بات ناگوار گزری. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور کو یہ بات ناگوار کیوں گزری؟ ایک دل میں خیالات کو بھی آ رہا ہوگا، بات تو صحیح تھی. اسی لیے کہ حضور نے فرمایا تذکرہ کرنا ہو تو میرا کرو. آدم صفی بنائے گئے تو میری خاطر بنائے گئے، نور رسول اللہ ہوئے تو تمہارے نبی کی نسبت کی وجہ سے ہوئے. موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا تو تمہارے نبی کی نسبت سے کیا. عیسیٰ کلیم اللہ ہوئے تو نبی کی، اس لیے کہ جتنوں کو بنایا ہے
اللہ نے سب کو تمہارے نبی کے نور سے پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نور کل شیء من نور. اللہ کے رسول فرماتے سب سے پہلے میرا نور بنا اور میرے نور سے سب بنا. اب حضور نے فرمایا انا وانا حبیب اللہ. کیا فرمایا؟ میں اللہ کا حبیب ہوں. کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والا ہوں, اللہ کا حبیب میں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ تعظیم سب کی کرو. حضور کیا درس دے رہے صحابہ کو؟ لیکن تذکرے کرنے ہو تو میرے کرو, ذکر کرنا ہو تو میرا کرو. اب فلسطین کے مسلمان مسجد اقصی کا جو تحفظ کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہاں سلیمان رہا کرتے تھے, یہاں داؤد رہتے تھے, یہاں پر ہیکل سلیمانی ہے. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لمحوں کے لیے مصطفیٰ کے قدم اس مسجد پر پڑے ہیں. اے اقصی تیرے لیے جان قربان کر دیں گے. جس زمین پر مصطفیٰ نے قدم رکھے ہیں اس زمین کو ناپاک ہونے نہیں دیں گے. یہ ہے فلسطینیوں کا جذبہ, یہ ہے ان کا ایمان. اور ہمارے اور آپ کے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام قریب سفر معراج ہے جس پر آپ خوش ہوتے ہیں. اور دوسرے چاہے چاہتے تو دیکھتے نا رات کے 1:15 بجے اللہ سلام علیہ یوسف شریف صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کو اتنی دیر انتظار کیا اور محبت کا عشق کا یہ عالم ہے. اب یہ میرے سے محبت اس لیے کرتے کہ مجھے رسول اللہ سے نسبت خاندان یہاں سے تو یہ عشق ہے. وہاں پہ ذرا بن نہیں آیا دوسرے مسجدوں کے صدروں کو دیکھتا ہوں آدھا دونوں رشتے اور استعمال کر کے باہر تشریف آیا ہے. دیکھتے بھاگ کرتے آ رہا بھائی یہ رہو جا کر مگر یہ عشق ہے. کیا ہے؟ عشق ہے. یہ کمانے سے نہیں ملتا, یہ کسی دکان پہ نہیں ملتا. گاڑی گرانا تو بولے بہت ہی رشتے ہوتے آستان روپے سے نیچے ملتا ہے. دیوانے عشق خریدا نہیں جاتا, عشق پر بکا جاتا ہے. جب تک بکے رہتے تو کوئی پوچھتا تھا کہ تم نے خرید کر مجھے اور بکنا پڑتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بکنا پڑتا ہے. اور بکنے جب انسان بک جاتا نا, اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنین کی مال اور جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اللہ خرید لیا, اللہ گناہ میں خرید لیا. اب جب مال بک گیا, اب آپ کی دکان میں مال ہے, اس کی کوئی دکان ہے وہ سے نہیں آتے تو ہاں حضرت کی دکان ہے. حضرت کا ایگزامپل ہے جس کی ماشاء اللہ جس اب آپ کی دکان پہ مال رکھا ہوا ہے, جب تک مال ہے حضرت کا اختیار ہے اس پہ بیچنا ہے تو وجود کی مرضی. لیکن جیسے اس کا سودا ہو گیا اس کے بعد اگر ہمیں وہ مال لے کے گھر کو بھی جاؤ باہر غریبوں کو بانٹ دو. آپ سوال کرتے انہیں بولتا آج تک آپ کا تھا بیچ دیے میرا ہو گیا. تو ٹھیک اسی طرح نبی کے بازار مدینہ میں بکنا پڑتا, پہلے اس کے ہاتھوں بکنا پڑتا. اب جب بک گئے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے نبی کا ہے, جو کچھ ہے حبیب کا ہے, جو کچھ ہے محمد, ہماری ہر سانس پر نبی کا اختیار ہے, ہماری نسلوں پر نبی کا اختیار ہے. اور اس کا اظہار ہم کبھی میلاد النبی آنے پر کہہ کے بتا دیتے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہم کر کے بتا دیتے یا رسول اللہ بیٹے کی برتھ ڈے پہ اتنا نہیں خرچہ, آپ کی میلاد پہ خرچہ کیوں؟ ہمارا کچھ نہیں ہے, سرکار اس کو آپ کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی کوئی بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے. آپ کے بعد اب تک کوئی عمل کی میرے مثال کیا ہے, بجس ندامت کے ہاتھ ہے. یہ حضور یہ سب آپ ہی کے صدقات ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کا ہے بولو حضور کا. یہ جو عشق ملا تم کو اور جو عشق ملا ہم کو, اس کے پیچھے کس کی محنت ہے؟ دعا دو اپنے ماں باپ کو. بولتے رہے مگر 40 نمازوں کے واسطے ایمان نہیں بچے, موٹر سائیکل کے واسطے عقیدہ نہیں بچے, حج کی عمرے کے ٹکٹ کے واسطے عقیدہ بہت آج کل. ہاں بولے بولے 40 سوارا پڑھو 10 سوار دے دو. ہم نے کہا بیٹے ہم خریدنے کے قابل ہے کہاں, ہم تو بک گئے ہیں نبی کے ہاتھ. اور جسے مصطفیٰ جان رحمت نے خرید لیا ہو وہ کسی کے ہاتھ پر بکے گا, بولو بکے گا. سب بدلنا شہزاد غوث اعظم حضور خطیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا کرتے تھے کہ گاڑی بدلنا ہے بدل دے, بیوی سے نہیں کپڑی بدل دے, میرے والوں سے نہیں کپڑی گھر بدل دے, آنکھ کے کپڑے سمجھ میں نہیں آ رہے بدل دے, دوست سمجھ میں نہیں آ رہا بدل دے. عقیدہ وہی ہے جو باپ کا ہے.
عقیدہ مت بدل. اس لیے جب مستقیم ہے ہمارا عقیدہ دیکھنا ہو تو کسی مولانا یا مولوی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہے. ہمارا عقیدہ کتنا سچا ہے دیکھنا ہو تو کبھی نکل کر حضرات یوسف کی بارگاہ میں چلے جاؤ. 400 سال ہو گئے لیکن آج بھی لوگوں کو چل رہی مخلوق آ رہی نہیں آ رہی. اور پبلک جو ہے جنتا جنارڈن بڑی ہوشیار رہتی. 9-9.5 سال خوش رکھا بیچارہ ہوا پھر بھی گرا دیا اس کی کرسی. گرائے نہیں گرائے کیا ہو گئے. اچھا کام کر رہا تھا بیچارہ, جو بھی جیسا بھی معلوم تھا میں نہیں بولتا, میں اچھے سے کام کر لے رہا تھا. جو گرا دے پڑک بدل گرا دیا. اور شکل میں 9.5 سال میں گھر پہ ایک بندی ہوئی ہر گھنٹے کو گھنٹے بھی چلے جائے. پرانا کر جاتا ہے. ہمارے بچے کچھ ہے 12-13 سال کے ہیں, وہ لوگ کیا ہے انورٹر بھی خراب ہو گئے تھے, کئی گیس کے خراب ہو گئے تھے, آنش کے ہو رہی لائٹ بند نہیں کر رہی. بابا یہ کیا ہو رہا, میں بولا کانگریس آگے برائی کرنے مسجد میں نہیں بیٹھا, لیکن چینج کی ضرورت ہے. فیلنگ آتی چینج ہو رہا. سعودی عرب جاتے یہاں پہ بازو کی مسجد والوں کے آتے پکڑی ہے سعودی عرب تو آیا میں یہاں پکڑا اس کو پہلے پکڑو آتے پکڑ لے چلو سننی گیا تھا آتے پکڑ ایسا کہیں کو نہیں کرنا والا نا ایسا نہیں کرنا کہیں کو نہیں کرنا. ہمارا امی ابا کو نہیں بولا شرک ہے کفر ہے پہلے بولتے تھے. کہیں کو بدعت ہے تم کارے کیا جی میں سعودی عرب میں گیا ماشاءاللہ 5 ایئر جاب کرا خامہ ہولڈر ہو پھر بیٹھ کے جاؤ مزید ووٹ چاہتا. تو انہوں پوچھتے سعودی عرب میں ایسا ہوتا کیا پوچھتے واقعہ ہوتی یاری ہوتی پورس ہوتا ایسا ہے انہیں کر جاتا ارے ہوگا وہ بات تو صحیح بول رہی. سعودی عرب میں تو ایسا ہے آپ نہیں بول سکتے. کوئی بڑے بڑے باتیں کرے نا. اب اگر کوئی ہاتھ کر کے پوچھا سکتے ارے کمی ہے کس کو بڑا نہیں بولتے. سعودی عرب میں دیکھ کے آپ شراب چل رہی کلب چل رہا. ارے فلسطین کے مسلمان کٹ کٹ کر گر رہے ہیں وہاں پہ ڈسکو چل رہا. جس دن فلسطین پر حملہ ہوا 10,000 مسلمان شہید ہوئے. ریاض میں میوزک فیسٹیول کیا گیا. اب آپ بتائیے کوئی نہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے سب معلوم ہو رہا کتنے بچے مر رہے. وہ غزہ کے وہ دواخانے پر حملہ ہوا 2-3 ہزار بچے ایک ساتھ شہید ہو گئے. اسی دن انہوں نے فیسٹیول کیا. اب بولتا ہے سعودی عرب میں نہیں ہو رہا. اب میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے پکڑ کے اب تک جو ہمارے نوجوانوں کو بھٹکاتے رہے سعودی عرب میں ہوتا کیا. اب بول سعودی عرب میں وہ ہو رہا تو بھی کر. پہلے میں جس کو کرا خواتین کو بلا شراب کی دکانوں کو پرمیشن مل گیا. بیٹا ہم نے سعودی پر ایمان نہیں لایا ہے, ہم نے محمد رسول اللہ لاکھوں کروڑوں سلام. وہ فرماتے تھے جو چیز سعودی میں ہو ضروری نہیں کہ یہاں پر بھی ہو, اور جو یہاں ہو ضروری نہیں کہ وہاں پر بھی ہو. ارے یہاں پر حکمتوں سے اسلام پھیلایا جائے. تمہارے پاس تو 1400 سال سے راج ہے نا. ہمارے بزرگوں سے پوچھو کہ کیا قربانیاں دے کر اسلام کو پھیلایا ہے. کوئی لال خالی نواز کے دربار پر جا کر پوچھو کہ خواجہ تم نے اسلام کیسے پھیلایا ہے. کیا تم کو کبھی ڈر نہیں لگا. چند فقراء کے ساتھ تمہیں لشکری جرار سے مل گئے, ہزاروں علاقوں کی فوج سے مل گئے, پرتھوی راج چوہان سے مل گئے. کوئی سرکاری نوجوان سے جا کر پوچھے کہ راجا گلبال سے آپ کیسے مل گئے. ایک کرامت میں آپ نے 40,000 لوگوں کو مسلمان کیسے بنایا. حضرت نظام الدین محبوب الہی سے جا کر پوچھے 6 بادشاہوں کا انہوں نے دلی میں دور دیکھا, ایک کے بعد ایک تخت گرتا رہتا تھا, لیکن نظام الدین محبوب الہی مصطفیٰ جان رحمت کے دین پر پہرے دیتے رہے. یہ اولیاء اللہ کی قربانیاں ہیں. تو جو چیز وہاں پر ہو ضروری نہیں یہاں پر ہو, یاد رکھو. تو عقیدہ بولو عقیدہ نہیں بدلنا. یہ جو عشق رسول کی دولت ہے نا یہ ہمارے بزرگوں نے عطا کی. 400 سال ہو گئے حضرت یوسف کو سرکار بیچا کو یہ سالی کو. 800 سال ہو گئے حضرت بابا شریف الدین کو. ان کے عقیدے کی حقانیت اور تمہاری تسلی کے لیے یہ کافی ہے کہ 800 سال پہلے بابا شریف الدین آرام فرما گئے ہیں, لیکن فیضان آج بھی جاری ہے. اپنے جو اپنے پڑھائی بھی جاتے چھٹکی ہاں جو بولتے درگاہ کو جانا شرک بدعت ہے. کبھی آگے دیکھو ہم چھٹ کے آتے کبھی حاضری کہیں کو جاتے جا رہے. اسی لیے جاتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے, اور یہاں سے دنیا کی دولت ملے گا ملے عشق رسول کی دولت ضرور ملتی ہے. ارے جو اللہ کے ولی کو اتنا چاہے
ذرا سوچو تو اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں. ابھی آپ بتا رہا سرکار سے محبت کرتے, یہاں پہ کوئی رسول سے محبت کرتے, کوئی ویسے بات سے محبت کرتے, کوئی بتاواز کے دربار میں کوئی بتا کو لا کے آتے, کوئی محبوب الہی کا دیوانہ ہے, کوئی صابر کلیت کا دیوانہ ہے, کوئی رحمت آباد شریف کو جاتا ہے, کوئی حضرت محمود مالکی کے پاس جاتا ہے. کتنی اولیاء اللہ یہاں کا دل میں بڑا تو قرآن کو چلے جاتے, معروف فکری کے پاس جاتے, جنید بخاری کے پاس جاتے, ابو بکر صدیق کے پاس جاتے, داؤد طائی کے پاس جاتے, محمود تعالیٰ کے پاس جاتے, امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جاتے, امام حنبل کے پاس جاتے, وہاں سے نکل کر بنا جاتے, وہاں سے نکل کر مولا علی کے پاس جاتے. یہ سب نبی ہے کہ ولی ہے؟ کیا ہے؟ ولی ہے. جب ولیوں سے اتنی محبت ہے تو ذرا سوچو کہ نبی سے کتنی محبت ہے. تو یہ عشق جو ہے اولیاء اللہ کا, یہ عشق ایک چنگاری ہے. کیا ہے؟ اب یہ سمجھو کہ کسی کے دل میں سرکار موسیٰ قادری کی محبت چمک گئی, جل گئی شمع, تو یہ آگ مدینے کو پہنچاتی ہے. یہ شمع کی روشنی تمہیں اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دیتی. اگر کسی ولی کا محبت کا چراغ, کسی ولی کے عشق کا چراغ تمہارے دل میں چل جائے, تم بار بار درگاہ کو جا کر آؤ, تو اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کے ولی سے محبت کر رہے ہیں. گزر رہی بابا کے رشتے دار ہے, آپا کے رشتے دار ہے, سسرا کی رشتے دار ہے, بڑے نہیں حضرت, اس لیے محبت کرے کہ یہ ولی ہے. کیا ہے؟ تمہیں کس کے ولی ہے؟ تو بڑے اللہ کے. کس کے؟ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَعْطَيْنَا أَنْتَحَابَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ وَآخِرٌ فِي الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ هَٰذَا الَّذِي كُنتَ تُحِبُّ فِيهِ. بات تو نکل گئی ولیوں کی رسول, کیونکہ جو ولی کا ادب کرتا ہے وہی نبی کا ادب کرتا ہے, جو ولی کا گستاخ ہوتا ہے وہی نبی کا گستاخ رہتا ہے. تو اس لیے کہ اگر کوئی بادشاہ کے بادشاہ کی فوج کی توہین کرے, حکومت کے افسر کی توہین کرے, تو چیف منسٹر بولتا, بادشاہ بولتا یہ اس کی توہین نہیں میری توہین ہے, یہ اس کی ڈسریسپیکٹ نہیں میری ڈسریسپیکٹ ہے. تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل جتنے اولیاء روئے زمین پر ہے, بادشاہ میرے نبی ہے, یہ سب کے سب وزیر ہیں. سبحان اللہ. حضرت غوث اعظم دستگیر وزیر ہے ہندوستان میں, غریب نواز محی الدین چشتی وزیر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ان کی جو محبت ہے یہ کہاں لے جاتی, یہ جو آپ کو دلوں میں ہے عشق ہے. کیا ہے بولو, کیا ہے بولو, عشق رسول ہے کہ نہیں؟ پریکٹیکل ہے آپ کے پاس, یہ بہت بڑی دولت ہے. پیارے بچا کے رکھو, صرف حب نبوی حشر کام آئی جلیل کہتے آئی نہ زہدایا نہ تخوا ہے. حب رسول ہے تو سب کچھ ہے, عشق رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں یار. محمد کی محبت یہ آپ کی شرط عقل ہے, اسی لیے وہ اگر خامی تو سب کچھ ہوتا ہے. ارے اہل بیت اطہار کی مودت کے بغیر ایمان کا معاوضہ ادا نہیں ہوتا, تو رسول اللہ کی محبت کے بغیر نماز قبول ہوتی, روزہ قبول ہوتا, حج و زکات. تو یہ آپ کے پاس ہے, کس کے پاس ہے؟ یہ دولت کا سودا نہیں کرنا, پیارے کبھی نہیں کرنا. اللہ کے رسول کیا فرماتے, دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے نا, ایک دوسرے سے. اگر ایک دنیا کی اس کونے میں رہا, دنیا کے اس کونے میں رہا, وَلَوْ أَنَّا أَعْطَيْنَا أَنْتَحَابَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ آخِرٌ فِي الْمَغْرِبِ. دنیا کے اس کونے میں اس کو قیامت میں اللہ کیا کرے گا, اور دونوں کو لے گا. ادھر انہیں گا کیوں لو. اب ہندو کا جو قیامت کا نقشہ سنا ہے, مطلب دادا ہی دنیا ہوتا, اور پھر بچھو سانپا ڈسیںگے ٹکڑے ہڈیاں ادھر کے ادھر. خبر میں جاؤ پتا چلتا, ارے کیا کر رہا ہے, جنت کی تیاری کر رہا, خبر نہیں کر رہا, کہیں کو ڈرا ہوا اتنا خبر سے. اللہ فرمایا ڈراؤ اپنے رشتے داروں کو, اپنے اقربا کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ, یقیناً ڈراؤ, اللہ کی آنکھ سے ڈراؤ, لیکن رحمتوں سے. ارے تمہارے وہ مبارک ہمارے لیے مبارک, ایمان ہے نا پکا. بولو 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہوں میں, کتنی 70 ماؤں کی محبت. اب اس کی محبت کو تو یاد نہیں کرتے, جو ہو سب کو یاد کرتے, یہ ہماری کوئی تصویر ہے, یہ محبت یاد کرتے. صحابہ مجھے یا رسول اللہ خبر دبائے گی, خبر دبائے گی, بزرگ اس پر ہاں دبائے, سکان دیکھو کو بھی دبائے گی, ہاں دبائے گی, پریشان سکان بروں کو بھی دبائے گی, دیکھو کو بھی. اللہ ڈراتے ہیں, دیکھو بروں کو بھی دبائے گی, دیکھو کیوں ڈرائے گی. حضور نے فرمایا گناہگار کو ایسے دبائے گی کہ ادھر کی پھنسی ادھر, ادھر کی پھنسی ہے.
20 دانی نکالی 2 پتھروں کے بیچ میں اور نیکوں کو ایسے دبائی یعنی میرے وفاداروں وفاداروں کو نہیں وفاداروں کو ایسے دبائی کہ پتھر کے بیچ میں ٹوٹی میں ڈال کے عزت دینے والا بھیجیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو خبرستان میں چیخا بنا کے سنیے ہم لوگ بچا کوئی آنے والے نہیں وہاں تو حساب ہو گیا ٹھیک ہے. وہاں پہ آدمی کو دعوت یہ نہ دیکھو جو کرے وہ بھگتو لیکن اس نے فرمایا میرے وفاداروں کو ایسے دبائے گی جیسے ماں اپنے بیٹے کو گود میں رکھ کے دباتی تو اب اگر ایک دوسرے سے محبت کرے ہم کریں غوث پاک سے محبت تکلیف کو ہو جاتی ارے بھائی تمہارے باپ کا جائے گا آپ سے پیسے لے لیں گا کسی سے محبت کرتے ہیں ہمارا عشق رکاوٹ نہیں ہے ہمارا عشق ہم بک چکے ہیں نبی کے ہاتھ پر ہم اولیاء کاملین کے ہاتھ پر بک چکے ہیں. اب ان کو تکلیف ہو جاتی ہے ہم محبت کرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث ہے ریفرنس آ کے لے لینا عربی میں نے آپ کو مدد کیا پیش کیا کہ 2 بندے اگر ایک دوسرے سے محبت کرے تو اللہ کیا کرے گا قیامت کو دونوں کو جمع کرے گا. علماء بولتے برابر میں اسے ہولناکی آؤں گی خطرناک ماحول ہوگا اس کے بعد اللہ فرمائے گا دوسرے سے مل لو پھر نہ مجھے مولا کیوں اس لیے بولو کہ تم دونوں ایک دوسرے سے دنیا میں میری ذات کی خاطر محبت کرتے ہیں. الحب للہ کس کے لیے؟ آپ کوئی صدر صاحب سے محبت کرا ان کی دکان کی خاطر نہیں انہوں اللہ کے ایک بندے مسجد کا کام کر رہے انہوں مسجد میں نماز پڑھائے نسبت کس کی؟ اللہ کی. جس رشتے میں اللہ کے محبت کا دخل ہو جائے خدا کی عزت کی قسم دنیا تو دنیا آخرت میں بھی اللہ اسے ضائع ہونے نہیں دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مل لو آپس میں مل لو. اس میں تم محبت کرتے تھے کیوں کرتے تھے؟ میری خاطر. اب ذرا سوچو ایک بندہ ایک بندے سے محبت اللہ کی خاطر کرے تو اللہ کو قیامت میں ملا کے دوسرے کو بڑا جنت میں اس کو لے کے جا تو جدھر ہلے ادھر مثال کیا غوث پاک کو ملے عبد القادر آئے گا اور خاطر آ گئے مل لو ایک کو مل لینا میری خاطر تم عبد القادر سے محبت کرتے تھے نا اب پرانے کو جب جنت میں جائیں گے تو اکیلے جائیں گے اللہ فرمائے گا عبد القادر تو جہاں تیرے پیارے وہاں نواز آئے گا تو چشتیوں کو بلائے گا معین الدین جہاں چشتی وہاں سور ورزی جہاں جناب احمد کبھی رفائی جہاں رفائی وہاں یہ کانسیپٹ ہے. ذرا سوچو ولی سے محبت کرے اللہ کی خاطر تو اللہ قیامت میں اجر دے. آج جشن معراج مصطفیٰ میں عشق نبی کا اظہار کرے اور نبی ہی نہیں نبیوں کے امام سے محبت کرے تو اللہ کی طرف سے کتنے انعامات ملیں گے. اس کا اندازہ ہے آپ کو نہیں ہے آپ کو اس کمال کا اندازہ. اسی لیے بولتے ہیں جو کوئی محبت میں کمی آتی ہے تو آنے تو رسول اللہ کی محبت میں کمی آنے مت دو. یہ سب سے بڑی دولت ہے ہماری اور اسی دولت کے پیچھے پورے نکلے نکال دو محبت کو نکال دو. کیوں اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ جو موت سے ڈرتا نہیں تھا. ابلیس کی ایک میٹنگ ہوئی ان لوگوں کی ہوتی ہے وہ چھپ کے انہیں نہیں آ رہا ہے انہیں آ گیا تو اپنی دکان چل جاتی انہیں آ گیا تو اپنی دیوار بڑھ جاتی انہیں آ گیا تو اپنی مسجد میں اچھا رہتا وہاں نہیں جانا ادھر آنا تو مسجد سے شورا بڑھتے کیا بولتے مشاورت کی میٹنگ رہتی ہے میٹنگ کیا ہے سیکریٹ میٹنگ شیطان کا نام اقبال اس کا نقشہ کیجیے. اقبال چھوٹے بڑے آدمی نہیں تھے قادری تھے ہاں چھوٹے بڑے آدمی نہیں تھے بہت بڑے فلاسفر تھے. اقبال کو پڑھے تو فلاسفر بن جاتے ڈاکٹر بن جاتے بہت بڑے عالم تھے وہ مکے قادری تھے. وہ اقبال کیا کرے شیطان کی مجلس کا نقشہ کھینچ کے اپنے کو بنا دیا. اور وہاں پر یہ مجھے بھائی وہاں آگے تھے قرآن اور حدیث کے نچوڑ کے ساتھ جیسے مصنوی مولانا روم کی ہے قرآن حدیث کا نچوڑ ہے فارسی زبان میں بیان کرتی ہے. اردو میں علامہ اقبال قرآن حدیث کا نچوڑ لے کے آپ کو آسان اردو میں سمجھا دیا. اب اپنے قوم کی پریشانی ہے ان کی اردو میں نہیں سمجھ اچھے میں سمجھ سکتے ایسے بات رہے تو ان کے اوپر شعر بھی لکھے کامنٹری بھی لکھے تو انہوں نے کیا بولے اقبال یہ فاقہ کش بولو فاقہ کرنے والا جو موت سے کرتا نہیں ذرا شیطان مشورہ دے رہا یہ فاقہ کش جو ہے جو موت سے نہیں کرتا بڑھیا جنازہ کی رسول اللہ کے نام پہ قربان ہو جاتا بہت صحابہ نہیں ہوئے کٹ گھر گر رہے کوئی صحابی پیچھے نہیں بھاگے صحابی رسول اللہ حضرت بادشاہ جب میں آپ کو یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں ہے وہ تو لکڑی توڑے تو جا گئے بولے 10 کام کرنے مار دیے
یہ جذبہ تھا، کیا تھا؟ عشق تھا، بولو کیا تھا؟ عشق صادق تھا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ شیطان بولتا ہے یہ فاقہ کش کرے ہم مسلمانوں کو دیکھ کے، بولتا ہے فاقہ کرنا میں رہتے کس کے واسطے رہتے؟ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور فرض ہے بول کے رہتے۔ سرکار آپ رہے تھے اس لیے ہم رہتے، سرکار ایسے آپ نے نماز پڑھی اس لیے ہم نماز پڑھتے، حضور آپ نے ایسے ایسے کیا تھا ہم ایسے۔ کوئی اگر بولے کہ میں رسول اللہ کے مطابق حج نہیں کرتا، میرے طریقے سے کرتا ہوں، وہ کہاں بیٹھے پڑھتے دنیا میں بھی آخرت میں بھی پڑھتے نہیں پڑھتے؟ رسول اللہ کعبے کی طرف رک کر پڑھتے تھے، نہ کو بیرمن کی طرف رک کر پڑھی ہوتی نماز، جسے پڑھتے دنیا میں بھی پڑھتے آخرت میں بھی پڑھتے۔ اب ذرا سنو، یہ فاقہ کش کون؟ ہم جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا اقبال کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا کیا کرو؟ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اہل عرب کو لے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و حرم سے نکال دو، یہی ہو رہا۔ یہ فاقہ کش کیا کرنا؟ موت سے نہیں ڈرنا، کیا نکال دو؟ روح محمد۔ روح محمد سے کیا مطلب؟ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عشق محمد نکال دو۔ یہ کس کی سازش ہے؟ شیطان کی۔ اور اگر کوئی آپ کے دل سے رسول اللہ کا عشق نکال رہا تو سمجھ لگا استاد تو استاد چھوڑے گی۔ ہاں بیٹے تیرے استاد کی چلنے میں تھے، چھوڑوں نہیں چلنے بیٹے نہ، عشق رسول کی دولت کو سینے سے چلے بھول کے مر جائیں گے، پیسے رہ جائیں گے، لیکن عشق رسول کی دولت وہ اس کا سودا نہیں کریں گے۔ اور جس کو رسول اللہ سے سچا عشق ہے وہی جشن میلاد مناتا ہے، اور جس کو نہیں ہے وہ نہیں منائے، نہ منایا تو کیا کرنا ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کس پر اعتراض؟ قرآن کا آسان ترجمہ اس آیت کا سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اسے سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ میں پہلی آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ وہ رب پاک ہے، وہ ذات یار ہر عیب سے پاک ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر کمی سے پاک ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر نقص سے پاک ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب سے زیادہ پاورفل ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ برا پاک ہے، وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ حضور تھوڑے بولے میں گیا، بولے حضور نہیں کہے اللہ برا محبوب آپ نہیں آئے، آپ کا رب لے کر گیا ہے۔ آنے کے لیے تو جبرائیل آئے، نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ آیا بولو، لیکن اللہ کیا بولا؟ میں لے کر گیا۔ براق آیا، اللہ یہ نہیں فرماتا محبوب کو براق لے کر گیا، اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا نا کہ جبرائیل لے کر گیا، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پاک ہے وہ رب جو اپنے بندے کو لے کر گیا۔ دیکھیے بات کا مثال آپ کو دیتا ہوں، میں یہاں پر آ رہا ہوں، مجھے لینے کے لیے گاڑی ہے، کوئی لے کر آئے، گاڑی خالی گاڑی لے کر آئے اور میں گاڑی پہ بیٹھ کر آ گیا، اور حضرت یوسف شریف صاحب بڑے میں لے کے آیا تو جاوید بھائی حالانکہ پسند ہے گاڑی پاؤں نائب امام کے روڈ دیں گے، یہ کسی بات کر رہے ہیں یوسف بھائی میں لے کے آیا آپ کو، آپ لے کے لوہا بھی لے کے میں لے کے اسے بھی آیا بھارتا اسے بھی ایسے لے کے راج بھون ہفتے تک میں لے کے آیا، یہاں پہ آ کے مسجد میں سلطان ہوئی ہے میں لے کے آیا۔ بات آپ لوگوں سے آپ کو لے رہا ہوں، لے کے آنے والے جبرائیل تھے، توجہ آپ کی ایک دم نیا نقطہ دے رہا ہوں، بالکل فریش، یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے، نیا نقطہ کتاب میں نہیں ملے گا، اسی کا وسیلہ ملے گا، یہ رسول جی کے پاس ہے انہیں کے پاس سے ملے گا، توجہ سے سنیں۔ براق نے دعویٰ نہیں کیا میں لے کر گیا، جبرائیل روح الامین ہے، سید الملائکہ ہے، روح القدس ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ کیا کیا اللہ نے؟ نبیوں کی مدد کی روح القدس کے ذریعے، لیکن جبرائیل نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں لے کر گیا ہوں، اس لیے اگر دعویٰ کر بھی دیتے جبرائیل کہ میں لے کر گیا تو آپ پوچھتے جبرائیل کہاں تک، کہاں تک؟ اب چلویر تو جبرائیل ہوتے اب تم سدرا پہ رکتے، کیا بولے جبرائیل؟ جبرائیل رہنے دیجیے، اب ذوق رہنمائی سدرا سے آگے کیا ہے؟ سرکار جاتے رکتے بولے یا رسول اللہ اس کے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی سے میرے پروبار چل کر آہستہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا فرمایا میں لے کر گیا۔ جبرائیل تو بہانہ ہے، پروٹوکول ہے، کیا ہے؟ پروٹوکول ہے،
मिनिस्टर के आने के लिए प्रोटोकॉल होता है, प्रेसिडेंट के आने के लिए प्रोटोकॉल। जिब्राइल मैंने तुझे खिदमत के लिए भेजा है, लेकर तू नहीं आ रहा है, तेरा रब लेकर जा रहा है। अब अगर कोई मेरे नबी की मेराज जिस्मानी पर एतराज करे तो मुस्तफा पर एतराज नहीं करा है, वो अल्लाह पर एतराज कर रहा है। तो उसे चाहिए कि होश के नाम पर ले ले और जितनी अतराफ की बचीदा है जो अंधेरे में है वो भी अगले मेराज से उजाले में आ जाए, क्योंकि ये मेराज का सफर हुजूर की अपनी मर्जी से, बोलिए अपनी मर्जी से नहीं, कैसा सफर है यार, जरा सोचो तो सही। जरा तबीयत हल्की फुल्की खराब हो गई तो दावत डॉक्टर वो दिनों से घर में रहे, जरा बाहर जाके हम फ्रेश हो जाते। आपके पास तो पीछे चला नेकलेस बदबूदार हवा रहती है, फ्रेश को ऑक्सीजन मिल जाती है, बदबू रहती है और ऑक्सीजन तो एक्चुअली मिल जाती है। जरा चेहरा सपाना करके यूरिया के मैदान में तबीयत फ्रेश हो जाती है। बेगम बोलते यही क्या बात है, दूसरी को भी नहीं करते जाते कि अल्लाह बुढ़ापे में कि तो जवान हो जाए। आजकल एक्सरसाइज करके हो रहा है माशाल्लाह। जितने जरूरत थे पहले तो कोविड में निकल गए, अब जो बच गए ना मजबूत है। हाँ मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, जो वीक थे वो सब निकल गए, कोविड खा गया उन लोगों को, और जो ज़ईफ मजबूत थे वो आज भी माशाल्लाह सलामत है, अल्लाह सबको सलामत रखे और अल्लाह सबकी उम्र दराज फरमाए, ये मजबूत हो रहा है। तो जरा चेहरा पहन करके आते हैं एकदम फ्रेश हो जाता, क्या हो जाता, पुरानी बातें भूल जाता। ये दुनिया के बाहर और वो चेतन के बाहर आप लोग समझ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, जहाँ पहुंचाना चाह रहा हूँ, थके तो नहीं है ना, पानी पी रहे थके तो नहीं आप लोग। अब मैं आपको कहाँ पहुंचाना चाहिए, बड़े मधुर से बात करूँ। मेराज का पस मंजर बैकग्राउंड समझिए, और अल्लाह क्यों लेकर गया अपने हबीब को और किस शान से लेकर गया, ये चीज जरा और फिक्र कीजिए। और मस्जिद अक्सा में क्यों लेकर आया, मस्जिद हराम से सीधा क्यों लेकर नहीं चला गया, जरा सोचिए, इसका बैकग्राउंड सोचिए। अब ये जो मस्जिद है मोहम्मदिया, इसका मेहराब आगे आएगा इंशाअल्लाह। इसका रुख किधर है, काबा किधर है, मक्के में है कि नहीं, काबे की तरफ बड़े लोग से आप भी सही बोले, ऐसी बात काबे की तरफ है, किधर है। कल के दिन अगर कोई सदर साहब या सदर साहब कुरान की मशवरा ये रोज इधर पढ़ते, आज इधर पढ़ने के ना हवा अच्छी आ रही जैसे, और बोलते ध्यान में चेहरे समोसा है, अल्लाह ऐसे पढ़ो की मफरत करवाए, नहीं पढ़ सकते। कल को इस्लाम झूठ बोल रहा, उधर पढ़ने के दिन में मेरे ख्याल आ रहा, अभी से कुछ इतने बड़े बड़े राया के रखा लिए बैठे वैसे बैठे देखो बच्चे लगा रहा नहीं करना बोल रहा हूँ, आपके वक्त बिल्कुल नहीं करना, वो थोड़ी यहाँ आता है। अरे बोला नहीं कोई रसगुल्ला की सुंदर खूबसूरत बना कर उसको ऐसी बोल तो लगते भी जाता है। अरे लाहौर बोला तमाशा करा दिया हमारे बोल शान के बड़ा है, अरे किसकी बात में है, अरे देख तो सही एक गलती से आ जाना, और तुम्हारे को मालूम होता तुम शुक्र अदा करते, अल्लाह को कितने ऐसे घर में पैदा करा दे, तेरी बारगाह में आते बहादुर हो जाते हम लोग, कैसा सर छूट जाता अपना किलो नहीं मार रहा। अच्छा आप उंगली के मारे पैर में पैर रखते रखता नहीं रखता, तुम बड़े वैसे तो करते नहीं करते। अब एक हम है इसलिए बोलते अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना, अदब पहला स्टेप पे जो पहले स्टेप पे फेल हो जाता शैतान, सोता उसके बाद अदब नहीं करा, अदब का आज तक भटक रहा, गली गली भटका, उसको भी दुश्मनी, अच्छा मैं भटका तो लोग नहीं भटका। तो जो बेअदब रहता है वो शैतान का चेला रहता है, इसका रहता, और जो बाअदब रहता है उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, उसके हमारे फारूक कहते हैं, उसके इस्मात जिन्नैन कहते हैं, उसे बिलाल हबशी कहते हैं। आजकल भी नए तमाशे चल रहे हैं, किसका की रस हो रहा। अरे मैं बोला नहीं साहबा, मैं बोला साहबा कि अगर तुमको रस करना है तो से सुने आप लोग, बहुत अहम बात है। तो मैंने कहा हम आशिकाने रसूल है ना, है कि नहीं। मैंने कहा जब उस करना ये तो और प्यारे उसका उसको करो जिसे बिलाल हबशी कहते हैं। बिलाल हबशी से ज्यादा किसी ने इश्क किया है? अरे जिसने मदीना छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि सरकार अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब कहता बिलाल तो मुस्तफा के चेहरे को देख कर कहता,
مکہ فتح ہو گیا. مکہ اس سے بڑی خوشی تھی حضور کو. جس شہر سے میرے نبی نکال دیے گئے اسے مکہ کہتے ہیں. مکے سے نکالے, قبلے سے پھیر دیا گیا, حضور چلے گئے. اب جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے کیا کیا؟ ادھر ادھر دیکھا. اب اذان دینا ہے نا, کتنی بڑی کامیابی کی بات ہے. یہ مسجد اب نہیں بنی تو ہر ایک مؤثر کو تمنا ہوگی کہ اذان میں ہوں. پہلی اذان, آج پہلی نماز کے لیے وہاں کی نماز ہو رہی ہے. بعد اپنا نماز کے لیے صدر صاحب نے مجھے بلایا ہے. ذرا سوچیے کہ ہر مسلمان کی تمنا ہوگی, ہر صحابی کی تمنا ہوگی کہ یہ شخص ہمیں ملے. جیسے خیبر میں جھنڈا علی کو دیا لیکن تمنا ہر صحابی نے کی. ٹھیک اسی طرح اب اذان دینی ہے. فتح مکہ ہو گیا ہے, کعبہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے. اب ایسی صورتحال میں ذرا آپ سوچئے, ہر صحابی کو یہ تمنا ہوگی کہ کاش ہم کعبے کی چھت پر چل کر اذان دیں. حضور نے کس کو یاد کیا؟ ماموں کو یاد کیا نہیں کیا. حضور نے کس کو جب بھی چاہے تھے یہاں سے یاد کرتے, وہ تو تبھی اندر ہوئے تھے. حضور نے کس کو بلایا؟ بولو. اذان دینے کے لیے کس کو بلایا؟ بولو. کعبے کی چھت پر کس کو چڑھایا؟ بولو. بلال حبشی کو ان کا رنگ کالا تھا اس لیے تم بھول گئے, ہم نہیں بھولے ہیں. ہم اس لیے نہیں بھولے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بلال حضرت عمر فاروق کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا عہد خلافت چل رہا ہے. جب دیکھا کہ ابو سفیان گیتوں کے پاس بیٹھے, بڑے بڑے گیتوں کے پاس بیٹھے, دیکھے اور بڑے گیتے بڑے بڑے بیٹھے, میرے لیے عمر کے پاس کہاں وقت ہوگا, نکل کر چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے, انہوں نے دیکھ لیا, جا کر بابا کو خبر کی کہ اے امیر المومنین بلال آئے تھے. دیکھو نام پہ کتنی مٹھاس ہے. دوسرے نامہ لے کر دیکھو استغفر اللہ کو رکھنا بھی نہیں ہے. ہر گھر میں ایک بلال ہونا چاہیے کیونکہ عشق کا معیار ہے بلال. نبی سے تڑپ کر عشق کرنے والے کو بلال کہتے ہیں, نبی پر اپنی جان قربان کرنے والے کو بلال کہتے ہیں. جب جس طرح دنیا عشق کی داستانوں میں مجنو کا نام لیتی ہے, عشق رسول کا جب نام آئے گا تو بلال حبشی کا نام لیا جائے گا. میں کہتا ہوں بلال کو بھول گئے, عرس کرنا تھا تو بلال کا کرتے, لیکن تمہارے پاس جو اندر عداوت ہے اہل بیت اطہار کی, وہ عداوت تم کو مار رہی ہے. تم پوچھو کرو نا دامن مار کر ہاتھ پکڑ کر, تم بلال کو کیوں بھول گئے, تم بزر کو کیوں بھول گئے, تم عمار بن یاسر کو کیوں بھول گئے, پوچھو تم سلمان کو کیوں بھول گئے. سلمان الفارسی جسے رسول اللہ نے سلمان محمدی کا خطاب دیا, سلمان من اہل بیتی کا خطاب دیا, تم ان کو کیوں بھول گئے. ابو ہریرہ غریب تھے اس لیے کیا تم ان کو بھول گئے. بلال حبشی کالے تھے اس لیے کیا تم ان کو بھول گئے. مکہ فتح ہو گیا, حضور نے چو طرف دیکھا, ہر ایک کی تمنا ہے کہ چھت پر کعبے کی چڑھ جائے. میرے نبی نے بلال کا ہاتھ پکڑ کر کہا بلال اذان تو ہی دے گا. وہ موصل رسول کو فراموش کر کر بیٹھ گئے. یہ ہے عشق رسول. کیا ہے بولو, یہ عشق رسول ہمارے پاس ہے. پیارے یہ عشق رسول ہمارے پاس ہے اور ہمیشہ رہنا بھی چاہیے. اور یاد رکھو کسی کی باتوں میں بتاؤ, کسی کی باتوں میں بتاؤ, تمہیں بتایا جائے گا, بہلایا جائے گا اور تمہیں تمہارے عقیدے پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن خدا کی عزت کی وقت سب بدلنا, عقیدہ تبدیل بدلنا, عقیدے پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. جشن معراج مناتے تھے, مناتے رہیں گے انشاءاللہ, مناتے رہیں گے. چاہے بدعتی کہو, کافر کہو, کوئی مشرک ہو, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے معراج کیا ہے. تم کو نہیں معلوم ہے نا معراج کیا ہے. معراج کسے کہتے ہیں؟ عروج کو. کسے کہتے ہیں؟ یہ مسجد کتنے فٹ پر چل رہی ہے؟ یہ 14 فٹ پر 14, اس کے اوپر 14, 50-60 فٹ ہو جائے گی. 50-60 فٹ کے اوپر جب مسجد بن جائے گی تو چھوٹا بچہ اوپر چڑھے گا. چڑھنے بولے گا ڈیڈی کہ یہ پورا رات بہت جی رہا ہے ایسے. یس وی کین سی اٹ. کیوں؟ بیٹا تم بلندی پر ہے, توجہ ہے بیٹا, تم بلندی پہ کوئی دیکھ سکتا ہے. نیچے بیٹھ کے بڑا ڈیڈی یہ بڑا بہت جی رہا, میڈم کیا کر رہے دیکھ رہا ہے, پرانا ہو گیا نانی کہہ رہا بیٹا ہمارا میڈم دکھ رہے دیکھو اوپر چڑھنا پڑتا. معراج کس کو بولتے ہیں؟ عروج. کس کو بولتے ہیں؟ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں, ورنہ ہر ایک عروج میں یہاں سوال ہے, سب کو سوال ہے, لیکن میرے نبی کی عظمتوں کو سوال نہیں ہے. والآخرۃ خیر لک من الأولیٰ, وہ ہرانے والی گھڑی تیری اس کی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی جو گھڑی گزری ہے وہ تو فقط فقانہ قاب قوسین او ادنیٰ ہے.
اب اس کے بعد کی کیا منزلیں ہوں گی اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ اب ذرا سوچئے کہ معراج کیا ہے؟ معراج وہی مناتا ہے جو اونچائی پر ہے، جس کا مقام اونچا ہے۔ تم اونچے نہیں تو کیا ہوا؟ تمہارا عشق تم کو اونچا لے جا رہا ہے، عشق تمہیں بلندیوں پر لے کے جا رہا ہے۔ عشق رسول کی پروازیں تم کو نہیں معلوم ہے دوستو، عشق رسول کی حدیں تم کو نہیں معلوم ہے۔ یہ عشق رسول ہے، تم سوتے ادھر ہو، اٹھتے مدینے میں ہو۔ نبی کی محبت قدم بھر کر مر جاؤ، خدا کی عزت کی قسم، دفن اس قبرستان میں ہوگے، اٹھو گے تو بخی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اور جس جو بلندی پر ہوتا ہے نا اسی کو معلوم ہے کہ معراج کیا ہے۔ یہ اہل گہرے نتو گہرے کو کیا پتا کہ معراج کیا ہے؟ یہ معراج پر اعتراض کرنے والے میرے نبی کی معراج پر نہیں کرتے، اللہ کے اختیار پر اعتراض کرتے۔ اس پر اللہ کے اختیار پر اعتراض کرتے۔ اللہ فرماتا ہے نئے لے کر گیا۔ کیسے لے کر گیا؟ دیکھیے جب حضور پر رسول پر صدق کی انتہا ہو گئی، جان سے زیادہ چاہنے والے چچا دردے سے گزرا ابو طالب رخصت ہو گئے۔ خیر کسی کی ملامتی ابو جہل کی، ابو لہب کی وغیرہ کی، حضرت ابو طالب کے ہوتے ہوئے سامنے آ کر کہتا کوئی نہیں، ان کو پتا تھا نا یہ بہت خطرناک آدمی ہے، پورا قریش ان کے قبضے اختیار میں، یہ جنگ بولیں گے تو جنگ ہوگی، دوستی بولیں گے تو دوستی۔ ایک طرف ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ کا بے پناہ پیار ہے، محبت ہے، عشق ہے، ساری دولت بتا رہی ہے، دونوں چلے گئے۔ اب مشرکین مکہ کو موقع ملا کہ اب تو محمد کا کام صلی اللہ علیہ وسلم تمام کر دیا ہے۔ اب اٹس ویری ایزی ٹو فنش ہم آف۔ اسلام کو مٹانا انہوں نے سمجھ لیا کہ آسان ہے، نور خدا ہے کفر کے باتوں کے خدشن روپوں سے یہ چراغ بجھایا جائے۔ ہر دور کے لیے، ہر دور کے لیے دیکھو معراج 1450 سال پہلے نہیں ہوئی، ہر لمحہ ہو سکتی ہے اگر جو مومن ہو۔ میں تمہاری معراج کی بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز تمہاری معراج ہے۔ رسول اللہ کی معراج کیا ہے؟ خدا کو دیکھنا ہے۔ اور تمہاری معراج کیا ہے؟ دل میں جب دیکھو تو نبی ہی نبی نظر آئے، کوئی اور نظر نہیں آئے۔ رسول اللہ کی جلوے جس دل میں پہنچاتے ہیں نا، تمہاری معراج ہوئی ہے۔ حضور پر ظلم، ستم، جور، جفا کی جب انتہا ہو گئی اور میرے آج کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب دل برداشت نہ ہو گئے، بھائی تقاضے بشریت۔ اس نے کہا کہ یہ اب کون ہے؟ اب میرا مشکل سے چاقو تو چلا گیا، تو 3.5 سال میرا بیکورڈ کیا گیا، حکومت ایسا رکھا گیا، پھر بھی وہ کھلاتا وہ حفاظت کرتا اور میری جگہ پر اپنے بچوں کو سلا کر مجھ پر قربان کرنے کے جوہر دکھاتا، اب وہ بھی چلا گیا۔ اب مال کا پیچھا کا بھی ختم ہو گیا، سب خیرات ہو گیا۔ اب کون ہے؟ تو حضور کیا کیا؟ حضور نے مکے کو چھوڑا، طائف کو چلے گئے اور طائف کو جا کر حضور نے وہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے زیادہ بدماش لوگ طائف میں تھے۔ حضور پر پتھروں کی برسات کر دی، زید کے ساتھ جو غلام رسول ہے، گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک پتھروں کی اتنی برسات کی کہ خون کے فوارے رہنے لگے۔ اب اس صورتحال میں حضور جب آئے تو ذرا سوچو، آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ حضور آپ کے بارے میں ہمیشہ سوچا کرتے، اس منظر کے بارے میں سوچیے کہ رسول اللہ پر کیا گزر رہی ہے۔ حضور کے پہاڑ ٹوٹ رہے، پہاڑ پر پہاڑ ٹوٹ رہے، حضور آزمائش میں اپنے رب کی پوری کر رہے، ثابت قدم کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جب حضور مقبول ہو کر آ کر بیٹھ گئے تو جب رب نے دیکھا تو کوئی آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو، کسی پر وقت کا پہاڑ ٹوٹے تو آپ ہاتھ پکڑتے، چلیے آپ مجھے باہر سیر کرا کے لے کے آتا ہوں، چل طرح تفریح کا پور بدل جائے جاتے ہیں، تجھے نہیں امید کی کرن نظر آئے گی، اور تو جو دل برداشتہ ہو گیا ہے یا ایموشنلی ڈاؤن ہو گیا ہے تو اپ لفٹمنٹ مل جائے گا، گھما کر پھر یہ سچا دوست ہو، سچا دوست ہو۔ تو اللہ نے دیکھا کہ محبوب مکے والوں سے بھی نا امید ہو گئے ہیں اور وہ تو انتہائی ظلموں کی بھی انتہا ہو گئی ہے، طائف والوں نے بھی ایسا کر دیا۔ تو جبرائیل کو بلا کر کہا، اے جبرائیل، جو اب تک نہیں ہوا اب ہوگا۔ جبرائیل کا مولا کیا ہوگا؟ تو کہا اسرا و معراج۔ تو جبرائیل کو بھی پتا نہیں کہ اسرا و معراج کیا ہے؟ اس سے پہلے جبرائیل نے سننا ہے کہ آدم کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، چہرہ، آنکھ، ناک، اس میں اپنے گزرا ایک چہرے پر اللہ سے بنا، دوبارہ تھوڑی بنایا۔
تمہارے بابا آدم کا بنایا، اس لیے بڑے چہرے پہ نہیں ماننا، سنتے نا بزرگوں کی باتیں، سننا بزرگوں کی باتیں، اسلام سے لے کے نہیں تو بڑا مشکل ہوتا. تو اب ذرا سوچ لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل اب تک جو نہیں ہوا وہ ہوگا. تو کہا بولا کیا ہوگا؟ کہا جاؤ میرے محبوب کو لے کر. اب تک جو نیچے سے اوپر گئے اوپر سے نیچے نہیں آئے. قیامت سے پہلے عیسیٰ آئیں گے ادریس آئیں گے. اتنے اوپر نہیں گیا، پہلے آسمان دوسرے آسمان پہ رکے، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام رکے ہوئے. لیکن ذرا توجہ طلب بات ہے، اللہ نے جبرائیل کو یہی نہیں کہا کہ جبرائیل جانا ہے اور محبوب کو لے کر پہلے اقصیٰ جاؤ. دیکھو اقصیٰ کو مت بولو مسلمان، اقصیٰ کو فراموش مت کرو. اقصیٰ کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے، دعا کرو. کیا کرو؟ دعا کرو. اس کا حق دل پہ پالو، اس لیے کہ اقصیٰ میں میرے نبی نے امامت فرمائی ہے. کیا کی ہے؟ امامت فرمائی ہے. میرے آقا علیہ السلام کو جگہ سے بڑی محبت کی. حضور کی جان کیا ہے؟ 17 مہینے. کتنے؟ اعلان نبوت کے بعد 17 مہینے حضور اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہ یہودی تارا دیتے تھے. تارے دینا ان کا کام ہے نا، یہودیوں کا، ان کی عورتوں کا کام ہے. ان کا کیا ہے؟ قبلہ بھی ہمارا ہے، ان کا قبلہ نہیں. تو میرے نبی نے کیا کیا؟ قبلتین مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو قبلتین اس نے دو قبلے والے سارا پیچھے حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان ہے. مولانا معصوم بھائی میں فجر کی نماز پڑھے، پڑھتے پڑھتے ادھر رک گئے، جھک گئے، پلٹ گئے. تو پیچھے والا نے کہا جی حضرت میں پڑھا لیتے نماز. آپ ذرا سوچیے 17 مہینے حضور ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر کون سی مسجد؟ اقصیٰ کی طرف. دل میں خیال آیا، زبان پر نہیں لایا. دیکھو نبی کے دل کے خیال کی عظمت کیا ہے. دل میں خیال آیا کہ یا اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ شہر جس میں تیرا حبیب پیدا ہوا ہے، جس شہر کی تو نے قسمیں اٹھائی ہیں، اور جس گھر کو میرے جدیالہ ابراہیم نے بنایا ہے، جو تیرا پہلا گھر ہے، جو پہلا عبادت ہے. اے اللہ کعبہ اگر ٹھیکا ہو جاتا. اور اس نے کیا کیا؟ دل میں خیال پیدا کیا، آسمان کی طرف نگاہ کی. دل میں خیال پیدا کیا، آسمان کی طرف نگاہ کی. رخ کدھر ہے؟ اقصیٰ کی طرف. اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے. ذرا سوچو، تصور کیا اندر سے کتنا حسین منظر ہوگا. عمل کثیر اگر آپ نماز میں کریں بار بار، اے رب پہناؤ، یہ ذرا وہ ذرا امام صاحب بولتے گئی بادشاہ نماز بولا کئی کو عمل کثیر کرے. اور پھر ایک بار دیکھیے تو چھوڑیے، بار بار نکال کے دے دیں جائے بھی بہت کرتے بچے. عمل کثیر بولتے نہ بولتے مولانا سے پوچھ کے نماز میں تو نماز چلی جاتی ہے. ہم حضور بار بار دیکھ رہے ہیں، کعبے کا کعبہ ہے نا حضور بار بار دیکھ رہے ہیں. تو اللہ نے آیت نازل کری. جبرائیل جب کے جب اٹھے اور کس رفتار کے ساتھ اٹھتے تھے جبرائیل؟ کیا رفتار تھی؟ ایک پر 7ویں آسمان پر تو دوسرا پر زمین پر. یہ تھے جبرائیل کے پر. ہم ذرا سوچو کہ رفتار کا حالت کیا ہوگا. کیا ہے جبرائیل بھی؟ نبی ہے، رسول ہے، فرشتوں کے باس ہے، کیا ہے؟ کیپٹن ہے، سید الملائکہ ہے. کیا ہے؟ سید الملائکہ ہے. کیا نے معراج کیا کہ یا رسول اللہ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. ذرا سمجھو یارے، تم جو ہے جبرائیل امین تک اٹک گئے، اوپر نہیں گئے. تم اوپر نہیں گئے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تم آمنت باللہ و ملائکتہ پر گئے. کتبی معنی کہ رسولوں کی عظمت میں انکار کر دیے. میں نے اپنے کو کرے تو میں نے استاد کرا تھا اس لیے ہم نہیں گئے. استاد کیا کرا تھا؟ میکائیل کو بھی مانا، اسرائیل کو بھی مانا، اسرافیل کو بھی مانا. جبرائیل تو بڑا بھائی ہوتا تھا. ابلیس سزازی جبرائیل کیا بولتا تھا؟ بھائی بگ برادر بتا رہا ہے، بگ برادر آپ میرے بڑے بھائی ہیں بولتا تھا. نہیں مانا کس کو؟ آدم بولتے آدم نبی تھے نا، نبی اللہ کو نہیں مانا، صفی اللہ کو نہیں مانا. ٹھیک اسی طرح آج کا ابلیسی سوپا کا جبرائیل کو جبرائیل کی وقت ہے. کیا بات کر رہے ہیں مولانا؟ کبھی پلا تو پوچھو. ہاں یہ کرنے والے پہلے تو کچھ ایکسکیوز نہیں کریں وہ آتا ہے. ایکسکیوز نہیں جبرائیل کے بارے میں کیا ہے وہ یہ دیکھتا ہے آپ کو پر ہے جبرائیل اس کو دیکھا ہے تو پکڑ لینا اس کو ملنے والے بلائے بولا اس کو وہی پکڑ لیا. بولے بولا
تو دیکھا تھا؟ ارے میں کیا میرے باپ دادا نہیں دیکھے. اسرائیل کو پریشان تھا اور پریشان تو بہت کا فرشتہ ہے بہت مانے بولتا دیکھا کیا دیکھا وہی کرے تھا. ہاں سائنٹ کا ہے سولو سائنٹ ہو گیا ایک زہرا تھا آج تو اس کا کوئی دیش معلوم ہے زبان کر نہیں لگا تو مٹا ہے کھٹا ہے اتنی بھی معلوم تو نہیں تھی. کئی دن میں پڑھائی کر کے چلے جانا نہیں کرنا اور کسی آرام ہو گیا یہ بھی یاد رکھو اپنے اختیار نہیں اپنی شاہ اس کے ہاتھ میں تو کسی کیا ہے آرام یاد رکھو. اب جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی پوچھا ان لوگوں سے اس طرح والے سے what is the word جبرائیل he was super fast. دنیا کی کوئی رفتار ان کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کئی پورے بس بھائی وہ وہی لے کر آتے تھے ٹرانسلیٹر تھے ہمارا اعتبار کرتا لگے ہوں ٹیلیگرام لے کے آتے تھے حرام لے کے آتے تھے قرآن لے کے آتے تھے. کیا رفتار تھی ان کی ایک مرتبہ اس کو پوچھا جبرائیل تمہاری اسپیڈ کا عالم کیا ہے؟ تو بھائی آج صبح 4 مرتبہ بھرتے لگا لیا ہے. ایسی اسپیڈ سپر سوائڈ ایکسٹراڈنری اسپیڈ سے تو آئے تھے. بولے کب آئے تھے؟ بولے ایک مرتبہ جب یوسف کے بھایا خدا تعالیٰ نے اس کو باڈی میں پھینکی ہے تو اللہ بولا یوسف کے باڈی کی تل پر گرنے سے پہلے اپنے پر بچھا تو میں سدرات پہ تھا. ساتھ سے آسمان کے اوپر اشارے کے نیچے سدرات پہ آ رہے ہوئے. اب ان لوگوں سے پوچھو ایسا ہے جبرائیل علیہ السلام نہیں آ سکتے جبرائیل ہوتا کیا بولتا آ سکتے تو کیا بولے جبرائیل یا رسول اللہ سدرات پہ تھا میں ان کو باڈی کے کنارے سے پھینکتے 100 فٹ 50 فٹ کی تھی ہوگی 7 آسمان پار کر کے ایگزیکٹ پوزیشن پہ پہنچ کے باڈی کے اندر جا کے پرامش آ گیا. اور کب آئے تھے؟ بولے اسماعیل پر چھری چل رہی تھی. اللہ کا چھری کو حکم دو چلنا اور کاٹنا ہے. آپ کا تھے حضرت جبرائیل تو بولے سدرات پہ وہیں سے تھا بڑا کمانا آرڈر تو اس اسپیڈ کا عالم کیا ہے جبرائیل کی؟ چھری چلی ایسے موو کرے تو 7 آسمان چھوڑ کے آ گئے. میں بولا ہوں جبرائیل کون ہے جبرائیل؟ تو جبرائیل سے پوچھا جبرائیل آپ کون ہے؟ تو بولے انا خادم محمد رسول اللہ. کیوں؟ تو بہت پہ آتے تھے ارے ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چکی بھی ہے جبرائیل. بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں یہ خان صاحب لوگوں کا شعر ہے نا بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں خطرے والے جانتے ہیں یہ شان علم ہے. اور آصف رضا خان صاحب سے پوچھو جا کر یہ شعر آپ نے کیوں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب حضور کے ساتھ حضرے مبارک پہ ہوتی تو جبرائیل رک جاتے دروازے پر کہتے میری مجال نہیں کہ فاطمہ موجود اور جبرائیل اندر داخل ہو جائے. اہل محشر میں جبرائیل بھی ہوں گے نا میکائیل بھی ہوں گے نا اسرائیل و اسرافیل بھی ہوں گے نا. اہل محشر سے جب سیدہ کی سواری گزرے گی انبیاء بھی ہوں گے ملائکہ بھی ہوں گے جبرائیل بھی ہوں گے. ندا دینے والا ندا دے گا محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزر رہی ہے نگاہوں کو جھکا دو سب جھکا دیں گے. یہ ہے عصمت نبی کی بیٹی کی. تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ بیٹی کی عظمت ہے تو سوچو حضور کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. جبرائیل علیہ السلام کی رفتار یہ ایک مرتبہ بڑے احد میں رسول اللہ کے دستار مبارک شہید ہوئے. فون کرنے لگا اللہ نے منظر دیکھا کہا جبرائیل سدرات چھوڑ میرے محبوب کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قرم پر لے لے. آج تیرا رب جلال میں اگر میرے حبیب کا خون زمین پر قائم میں گرا تھا نہیں تھا جلال ملنا لیکن عہد میں گرا بہت جلال کا ہے اس کی مرضی ہے اس کی مرضی جب امتحان تھا اب جلال ہے اس کے لیے اپنے محبوب کے لیے کہا اب اگر گرے گا خون عہد کی زمین پر میرے حبیب کا تو خدا میری عزت کی قسم بڑی عزت کی کیا کہا صبح قیامت زمین پر دانا وہ نہیں ہوگا. یا رسول اللہ جب آیا تھا اب ان سے پوچھو جبرائیل کی رفتار کا یہ عالم ہے انکار کرتے لوگ نہیں کرتے. قرآن و حدیث سے ثابت ہے انکار نہیں کر سکتے. ارے جن کے سب کے جبرائیل بنے ہیں اس نبی کی رفتار کا عالم ہے. یارے تم جبرائیل تک اٹک گئے ہم آگے نکل گئے تم یہیں پر پھنس گئے ہم آگے نکل گئے. تمہیں تمہارا عشق مبارک ہو ہمیں ہمارا عشق مبارک ہو. ہمارے عشق کا یہ عالم ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ میرے نبی کو برات کی عادت ہے نہ جبرائیل کی ضرورت ہے. یہ تو پروٹوکول تھا جو اللہ نے مقرر کیا کہ محبوب آئے گا تو بڑے شان سے آئے گا بڑی عزت احترام سے. برات کی رفتار کا عالم کیا تھا معلوم کیا تھا؟ کیا ہے برات؟ گھوڑے سے کم کچے سے اونچا پرانی مخلوق ہے جنت میں رہتی تھی پرا لگے ہوئے اس کی اسپیڈ کتنی ہے معلوم
جہاں نظر پڑتی آپ کی وہاں پہ اس کا خلق پڑتا. یہ ہے براق کی، مسٹر براق کی اسپیڈ، دا اسپیڈ آف براق. چلو یار اب سورج کتنی دور ہے آسمان؟ 14,000 کروڑ میل، 20,000 کلو میٹر. کروڑ کلو میٹر، 20,000 کلو میٹر نہیں، 20,000 کروڑ کتنے؟ ہاں مینا جان کے تھوڑا 20,000 کروڑ کلو میٹر ہے. آپ کی آنکھوں کا پاور دیتے ہیں یہ پہ چھوڑ کے دھوڑ بھی نہیں آ رہا ہے. کیوں دیکھے تو دکھتا ہوں میں، دکھتا نہیں دکھتا؟ ابا کیا پاور ہے آپ کی آنکھوں کا. آنکھ اٹھائیں گے نا سر اٹھائیں گے سورج کیوں دیکھ لے رہے صبح میں روٹی ہونا ہمارا بھول گئے نہیں. چاند کو دیکھ رہے نہیں، ستاروں کو دیکھ رہے نہیں. آپ کا پاور ہے. کب ہے پاور؟ جب حجاب دیں گے تو ہے. توجہ ہے چھوٹا بادل کا ٹکڑا والا تو دیکھتے ہو، کمرے کے اندر چلے گا دیکھتے ہو، وہ ہے مگر دیکھتے نہیں. حجاب آ جاتا، سمجھ رہے؟ یہ تصوف کا نقطہ دے رہا ہوں. حجاب آ گیا تو نظر نہیں آتا. جی اسی طرح جس کے دل پر بدعقیدگی کا حجاب آ جاتا ہے اسے مصطفیٰ کی میراب سمجھ میں نہیں آتی. حجاب سے نکل، حجاب کام ہوا. نبی کے معرفت کے عشق کا پیالہ ہم سے پی، تجھے پھر سورج بھی نظر آئے گا. اور جس کے صدقے میں سورج چمک رہا ہے وہاں کا کی میراج بھی سمجھ گیا ہے. براق کی رفتار کا یہ عالم کہ جہاں تمہاری نظر پڑتی اس کا وہاں قدم پڑتا. کہاں تک چلا بول رہا؟ اقصا تک، اقصا سے پہلے آسمان تک معلوم گیا. اب اس کی اسپیڈ کتنی ہے ذرا سوچو. اللہ بولتا براق کی اسپیڈ تھی چلے گئے. اب توجہ، براق کی اسپیڈ تھی چلے گئے. حضور فرمائے کہ میں جب جا رہا تھا مجھ عرض مقدس سے تو میں نے موسیٰ کو دیکھا قبر میں نماز پڑھنے سیاسی تاریخ تھی. اور میں جب اقصا کو پہنچا تو اس سے پہلے موسیٰ وہاں موجود تھے. اب ان کو وہاں جانا بڑا آپ کی شیطان جانا دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی اسپیڈ کیا ہے. میں بڑا عالم دیوانے اثر کے اندر تو بات کو سمجھا نہیں. موسیٰ اپنی اسپیڈ سے گئے تھے، میرے مصطفیٰ اپنی اسپیڈ سے نہیں براق کی اسپیڈ سے گئے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ نبوت کی اسپیڈ اور رسالت کی اسپیڈ ہے. ابھی حضور نے اپنا حقیقی جو روح ہے وہ ظاہر نہیں کیا. جو نوری پیراہن ہے حضور کا وہ تو جبرائیل بھی نہیں دیکھے. توجہ طلب بات ہے. اس کے بعد پہلے آسمان پہ پہنچے تو فرشتہ آیا. فرشتہ براق سے زیادہ تیز پہلے آسمان کا. توجہ ہے آپ کی، میں نہیں بات آپ پوچھ رہا ہوں. فرشتہ براق سے زیادہ تیز وہ پہلے آسمان کا. دوسرے آسمان کا فرشتہ آیا تو پہلے آسمان کے فرشتے سے ڈبل اسپیڈ. تیسرے آسمان کا آیا تو براق سے بھی زیادہ تیز. پہلے آسمان کے فرشتے بھی تیز، دوسرے آسمان کے فرشتے بھی ڈبل تیز. تو اسی طریقے سے بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کی اسپیڈ بڑھتے چلے جائے. اب ذرا چھوڑو جب ساتویں آسمان کا فرشتہ آیا اور عرش اعظم کے قریب لے کر جبرائیل آ گئے وہاں پہ. آگے بڑے رسول اللہ بلوں کی اسپیڈ ختم، آج کے جبرائیل کی اسپیڈ شروع. وہ جو جبرائیل کے پروں پر چلوا کر ہوگا سوچیے بیٹھے عرش اعظم کے نیچے پڑے سدرا آتے جبرائیل رک گئے. اور دس از مائی لمٹ. تم کو لگے گاڑی میرے نبی کی اکبر کیا کرنے والے کہ میرا جسمانی نہیں ہے، میرا روحانی ہے، فلاں فلاں بولنے والوں دیوانوں. جب جبرائیل آئے اور رک گئے کہا یا رسول اللہ اب اس کی آگے مجھے جایا نہیں جاتا. تو حضور نے فرمایا اب حقیقت محمدی کا آغاز ہوا جاتا ہے. حضور نے کہا اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. اے جب ابو بکر یار غار نہ پہچانے تو جبرائیل امین کیا پہچانے گے؟ جو مرنے والے نبی کے نام پر نہ پہچانے تو جبرائیل کیا پہچانیں گے؟ زمین کے مخلوق نہیں پہچان سکی تو آسمان کی مخلوق کیا پہچانیں گے؟ اب وہاں سے میرے نبی کی بلندیوں کا آغاز ہوا. سرینا مکہ سے طرف ہوئی سوئے منتہا وہ چلے لگی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی ولغل ادا بکمالی. پھر حضور سینہ بسینہ ایسے چڑھے. اس کے بعد حضور نے بتایا یہ براق طرح کا درا رہ گیا. پہلے فرشتے تو یہ نہ سمجھ کہ تو لے کر آیا میرے حبیب کو. دوسرے تو بھی نہ سمجھ اے روح الامین تو بھی یہ نہ سمجھنا کہ تو میرے حبیب کو لے کر آیا. لے کر آیا ہوتا تو وہاں تک لاتا جہاں مجھ سے ملاقات کرنی ہے. وہ تو راستے میں چھوڑ کر چلا گیا. اب میرے حبیب کا ارتقا ہوگا، اب میرے حبیب کی معراج ہوگی. اب سارے عالمین پر میرے مصطفیٰ کی معراج کا اظہار ہوگا. تو مسلمانوں، سنی مسلمانوں، اپنے مقدر پر ناز کرو کہ تم نے نبی بھی پایا تو کمال والا پایا، نبی پایا تو معراج والا پایا ہے، نبی پایا ہے تو عروج والا پایا ہے، اور نبی ایسا پایا ہے جو اپنے ہر امتی
کے دل کی کیفیت سے باخبر ہے. ایسا نبی پایا ہے جس کی نگاہیں تم پر جگی ہوئی. یہ مت سمجھو کہ حضور تم کو نہیں دیکھ رہے ہیں. نہیں, یہ عقیدہ رسولت ہو ہی نہیں سکتا. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سے فوج میں سے کتنی بڑی تھی؟ جن, انس, پرندے, حیوان, اجنہ, یہ سب ان کے لشکر میں تھے. کوئی دنیا کا سب سے بڑا لشکر پھر سلیمان کے لشکر بنا نہیں بنا ہو رہا نہیں بنا اتنا بڑا لشکر. ایک پرندہ غائب ہو گیا. فائل الحدود امکانہ من الغائبین, حدود کہاں پہ ہے؟ غائب کی ہو گیا انہیں. تو سلیمان کی نظر لشکر کے ایک ہلکے سے پرندے پہ سمجھ میں آ رہا جس کی کوئی وقت نہیں. سلیمان کی نگاہوں کا یہ عالم ہے کہ لشکر کے ایک شخص کو کیا ہے, پرندے کو جانتے ہیں, حاضر ہے, غائب ہے, پریزنٹ ہے, ایبسنٹ ہے جانتے ہیں. جو میرے نبی جنہوں نے اقصا میں سلیمان کی امامت فرمائی ہے اس نبی کی نگاہوں سے کیا اوپر دکھائے ہیں. وقت بدار والوں سب کو میرے مصطفیٰ کی جشن آیت ہے. آج جشن معراج میں تمہارا جمع ہونا حضور دیکھ رہے ہیں, حضور قبول فرما رہے ہیں, حضور تمہارے لیے دعا فرما رہے ہیں. اللہ رب تبارک و تعالی ہمارے آج کے اجتماع ہونے کو قبول فرمائے. اے پاک پروردگار کے لیے سننے سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائے. اے بارے تعالی آج کی اس بزم کو اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. جس محبت سے, جس عقیدت سے انتظامی کمیٹی کے ارکان نے اس بزم کو سجایا ہے, اے بارے تعالی ان کو دنیا و باقیہ میں آخرت میں سب بہترین اجر عطا فرمائے, ثواب عطا فرمائے. اس خوبصورت مسجد کی تعمیر میں جن لوگوں نے دام درم قدم سکن حصہ لیا ہے, اللہ وہ اتنا نواز کے وقت درخت تھک جائے, اتنی دولت نواز, صحت نواز, آخرت کی زندگی عطا فرما, سلامتی کی زندگی. اور وہاں جو نہیں دے سکے جنہوں نے اپنے سجدوں سے اس مسجد کو آباد رکھا ہے ان کو بھی خوب نواز. اور پروردگار اس مسجد کے جو منصوبے انتظامی کمیٹی کے صدر صاحب وغیرہ نے دیکھے اللہ اس منصوبوں میں کامیابی عطا فرما. ہزاروں لوگ مولا تیرے بندے تیرے نبی کی امت یہاں آئے, تیری بار کا صدقہ پرہیز ہو جائے. پروردگار اس مسجد کو صبح قیامت میں سلامتی عطا فرمائے. اس مسجد کے جتنے معاونین ہیں, ایک اینٹ بھی اگر کسی نے لگائی ہے, ایک ذرہ بھی اگر کسی نے لگایا, ایک تھیلا بھی اگر کسی نے سیمنٹ کا دیا ہے, ایک ذرہ بھی ریتی کا کسی نے دیا, مولا تمہاری ذات سرور ہے, ان سب کی خدمت کو قبول فرما. مہربان پروردگار ان سب کو اجر عظیم عطا فرما, ان کے رزق میں, ان کی آل میں, ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. ہماری تعالیٰ یہاں جتنے حاضرین ہیں اور ان کے جو اقربا رشتے دار گھروں میں بیٹھے ہیں, مولا ان کو جو بیمار ہیں وہ شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں روزگار دے, ان کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں خوب برکت عطا فرما. اے پاک پروردگار لہٰذا کے خطیب و امام مولانا معصوم پاشا قادری صاحب اس خدمت کو قبول فرما, ان کو دوام عطا فرما. یہاں پر پروردگار ان سے عقیدے اہل سنت کے فروغ و استقامت کی خوب کام ہے. اے پاک پروردگار صدر صاحب, نائب صدر صاحب, مطلب صاحب جتنے اراکین ہیں جس جذبے سے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں, یقیناً اس مسجد کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا اور بڑی زبردست توسیع ہوئی ہے. اے اللہ اس مسجد کو ان لوگوں نے وسیع کیا ہے, مولا تو ان کے رزق کو وسعت عطا فرما, ان کے گھروں کو وسعت عطا فرما, ان کے قبیلوں کو وسعت عطا فرما, ان کے تجارتوں کو وسعت عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کے رہنے والے ہر سنی صحیح و عقیدہ مسلمان کی جان مال عزت و حیات کی حفاظت فرما, رزق میں, آل میں, اولاد کی برکت عطا فرما. اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج کی اس مقدس رات کا ہمیں صدقہ عطا فرما, اور جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں روزگار دے دے, جو کاروبار ہے ان کی تجارت میں خوب برکت عطا فرما. اے باری تعالیٰ جو بچہ اچھے متقابل بیٹھنے ہیں سیدہ فاطمہ کے سب کے تصدق کا ایک نصیبہ فرما. جو بچے پڑھتے ہوں قابل علم کا صدقہ عطا فرما, علم کی دولت عطا فرما, مسئلین کریمین کے سب کے تصدق دین پر استقامت عطا فرما. اے باری تعالیٰ سرکار میں ہم کو سبحانہ و سیادت دستگی کا صدقہ عطا فرما. سرکار غریب نواز کے صدقات و خیرات کا ہمیں حقدار بنا. اے باری تعالیٰ جن کے کاروبار ہے ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما, ان کے کاروبار نہیں ان کو کاروبار عطا فرما. اے پروردگار جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کرتے, ان کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک کاروبار میں پریشان کرنا. اے اللہ جو بے نوازی ہیں انہیں نوازی بجانہ باجنان عطا کرنے کی توفیق عطا فرما.
جو نماز پڑھتے ہوں ان کے سر کو شوق و ذوق عطا فرما اے اللہ خطایات کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما ہندوستان میں رہنے بسنے والے 20 کروڑ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما ہمارے علماء کی حفاظت فرما ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما ہماری اولاد کی ہماری بیوی بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و حرمت و آبرو کی حفاظت فرما اے باری تعالیٰ کے اجتماع ہونے کی برکت عطا فرما میرے نبی کی میراث کا صدقہ عطا فرما میرے نبی کی میراث کا فیضان عطا فرما اے اللہ اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے جتنے آئے ہیں یہاں پہ رہے ہیں ان سب کی مغفرت فرما ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ سکینہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کے اپنے فرد و کرم سے مغفرت فرما اے اللہ ایسی صحت عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو ایسی توبہ عطا فرما جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو اور ایسی فرما برداری عطا فرما جس کے بعد کوئی نافرمانی نہ ہو اے اللہ ہم سب کو بری موت سے بچا بری موت سے بچا خاتمہ بالخیر فرما اے اللہ ہم کو مہلک امراض سے بچا بری بیماریوں سے بچا کینسر جیسے مرض سے بچا تڑپ تڑپ کر سسک کے مرنے سے بچا اے اللہ وقت رضا کے محبوب پاک علیہ السلام و سلام کے چہرے مقدس کی زیارت عطا فرما قبر میں آقا کے چہرے کی معرفت عطا فرما حشر میں آقا کریم علیہ السلام و سلام کے دامن مقدس کی شفاعت عطا فرما اہل بیت طاہرین کی محبت عطا فرما صحابہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما اولیاء کرام کے بتائے ہوئے چل راستے پر ہمیں گامزن فرما اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما اتفاق عطا فرما محبت عطا فرما اخوت عطا فرما ایک دوسرے کا درد بانٹنے کی توفیق عطا فرما غربت کا قاسمہ فرما خوشحال زندگی عطا فرما آزمائشوں سے بچا آل اولاد کی آزمائش سے بچا دولت کی آزمائش سے بچا اے اللہ ہم تیری کسی آزمائش کے قابل نہیں ہم پر اپنے حبیب کے سب کے فضل فرما کرم فرما رحم فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ